کچھ لوگوں کا بھی یہ معمول بن گیا ہے کہ وہ اسلام اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، علانیہ گستاخیاں کرتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کے، نجی محفلوں میں بیٹھ کے، حتیٰ کہ مسلمان لازم نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ملحد یا قادیانی یا جو ہے وہ کوئی کافر کرے. کبھی کبھار جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی جو کہ ہم منصب، ہم عقیدہ ہیں، ہم مزاج ہیں، وہ لوگ بھی کیا نام ہے جو ہے اپنا گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی سنت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی فقہی مسئلے کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں، یا علماء کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یا عمومی طور پہ کسی بھی اسلامی اصول اور ضوابط کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ان کے لیے قرآن میں کہتا ہے کہ قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو، ابھی کوئی عذر پیش نہ کرو، یہ کفر کی علامت ہے. تم بھلے مؤمن بھی تھے مگر ایمان کے بعد اب یہ کفر کی نشانی ہے. اور ایسے لوگ جو ان محافل میں یہ گستاخیاں اور یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ اپنا موضوع تبدیل نہ کر لیں. اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں کہ کوئی گستاخی کرے اور آپ زبانی بھی دفاع نہیں کر سکتے، اسلام لڑنے جھگڑنے کو، اسلام مغلظات بولنے کو، اسلام قبیح الفاظ استعمال کرنے کو، اسلام گالی گلوچ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، مگر اسلام جو ہے نا وہ ایک سخت لہجہ استعمال کر کے اپنی شریعت، اپنے اسلام، اپنے دین کا دفاع کرنے کی اجازت ضرور دیتا ہے، بلکہ مستحب ہے، بلکہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ غیرت ایمانی کے ساتھ اپنے دین کا، اپنے رسول کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آپ دفاع کریں. اگر آپ دفاع نہیں کرتے ہیں اور گستاخی کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں، آپ اس محفل میں بیٹھے رہتے ہیں صرف کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، صرف آپ کا رشتہ دار ہے، ان کے لحاظ میں کسی انسان کا لحاظ کر رہے ہیں اور وہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بکواس کر رہے ہیں اور آپ برداشت کر رہے ہیں انسان کے لحاظ میں، یہ نفاق کی علامت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انکم اذا مثلہم، تم انہی کی طرح ہو. کیونکہ تم خاموش رہ گئے، یہ نفاق کی علامت ہے. پھر اللہ اس آیات کے اختتام بھی اس طرح کرتا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، تم کیونکہ اس خاموشی میں تم منافق ہو، تمہاری اس منافقت کی وجہ سے تم منافق کے طور پہ اور کافر، جس نے یہ استہزاء کیا، جس نے دین کا مذاق اڑایا، جس نے گستاخی کی، یہ کافر اور وہ خاموش رہنے والا منافق، دونوں کو اللہ رب العزت معاذ اللہ جہنم میں جمع کر دے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اچھا، میں نے ممکن ہے کہ شاید یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی کبھی شاید آپ نے کسی میرے سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ دیکھی ہو. DarsaQuran.com پہ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد میرا آج صرف یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو آیت ہے، یہ جو اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے کہ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ کوئی موضوع تبدیل نہیں کر لیتے. ہمارے علماء، بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کراتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری نشاندہی ضرور کر لیجیے گا. ہمارے علماء کیوں قادیانی اور ملحدین اور گستاخوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھا رویہ رکھ رہے ہیں؟ اچھے اخلاق، اچھا رویہ رکھ رہے ہیں، بالکل اسلام نے کہا ہے، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے. اچھے اخلاق اور اچھے رویہ رکھنے کے لیے ان کی پوسٹ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، سائلنٹ ہے. بھائی آپ نے اس سوشل میڈیا پوسٹ کو سب سے پہلے تو آپ نے ان کو ایڈ کیوں کیا ہوا ہے؟ یا آپ ان کے ساتھ لائف اسٹریمنگ میں جاتے کیوں ہیں؟ آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کے اوپر تبصرہ بھی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا. اور کسی گستاخی دیکھنے کے بعد، کسی ملحد یا قادیانی کو دیکھنے کے بعد اس کی تشہیر آپ سوشل میڈیا پہ اپنے کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہو تو اس کے پیج میں، اس کے چینل پہ جا کے اس کو رپورٹ کریں، اس کو بلاک کریں، اس کے خلاف کلیم ڈالیں کہ بھائی یہ ہیٹ فل اسپیچ دیتا ہے، یہ گستاخی کرتا ہے، یہ جو ہے نا وہ فیک انفارمیشن دے رہا ہے، یہ مینوپولیٹڈ انفارمیشن دے رہا ہے. فیس بک اور یوٹیوب میں اس کا پورا ایک پیٹرن ہے. مگر ان کی مزید تشہیر کرنا، ان کے کانٹینٹ کو مزید شیئر کرنا، ان کے کانٹینٹ کے اوپر مزید کامنٹ کرنا، ان کے ساتھ لائیو ڈیبیٹ آنا اور اپنی اس لائیو ڈیبیٹ کو، اس شخص کو اور اس کی آئی ڈی کو اپنے سوشل میڈیا میں اس کی تشہیر کرنا، ان لوگوں کی جو کہ اعلانیہ گستاخی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ لائیو اسٹریمنگ میں بیٹھ کے بھی وہ گستاخی کریں گے، تو بھائی آپ نے ان کو موقع ہی کیوں دیا ہے؟ قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہی نا، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ممکن ہے کہ شاید آپ خود شہرت کے لالچی ہیں، معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم غیرت ایمانی کے ساتھ
لہجہ نرم ہو چاہے لہجہ سخت ہو، دفاع کرنا ضروری ہے، اور دفاع میں کوئی مغلظات نہیں بولنی، ساتھ میں ایسا موقع ہی نہیں دینا، ایسے ہی بیٹھک ہی نہیں رکھنی، ایسی گیدرنگ ہی نہیں رکھنی، ایسی اسٹریمنگ ہی نہیں رکھنی، سوشل میڈیا میں ایسے فالوورز یا ایسے کیا نام ہے لوگوں کو ہم نے ایڈ ہی نہیں کرنا کہ جہاں پہ ہم یہ سننے کی یا دیکھنے کی ہمیں کوئی موقع بھی ملے کہ کوئی ہماری نظروں کے سامنے یا ہمارے کانوں میں کوئی گستاخی کے کوئی الفاظ بول بھی سکے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com